اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا بچے، آج ہم یہ پڑھیں گے سورہ البقرہ کی ورسز 261 سے لے کر 265 تک۔ تو یہ پیچھے ہم پڑھتے آئے ہیں، یہ ورسز پہلے بھی شروع سے لے کر سورہ فاتحہ پھر سورہ البقرہ پڑھی اور اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ جو ہمارا زیادہ فوکس ہے وہ لفظی ترجمے کی طرف ہے، اور پھر اس کو جو اس کا مفہوم ہے آیت کا وہ تھوڑا بہت بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور یہ پڑھنا اور یہ کوشش قبول فرمائے، قرآن پاک کو ہمارے لیے نور بنائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مثل مثال ایگزامپل، اللہ زینہ وہ جو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، دے اسپینڈ اموالہم مال اپنے، فی میں سبیل راستے اللہ کے، کاف کاف کا مطلب ہے ایز جیسے، مثالی مثال تمثیل ایگزامپل، حبتن ایک دانہ، انبتت اگیں یا اگائے، سبع سات، سبع کہتے ہیں 7 کو، 7 سنابلہ بالیاں یا خوشے، جس طرح گندم کا ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور پھر اس سے بالیں نکلتی ہیں، خوشے نکلتے ہیں، اور ہر ایک جو بال ہوتی ہے لمبی، جسے ایئر بھی کہتے ہیں، کان بھی، تو اس میں پھر 60 70 اور اس سے زیادہ دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک فصل سے یہ ہم سمجھا رہے ہیں مثال دے کر بہترین، کہ آپ فار ایگزامپل کسی کو 1 روپیہ ہی دیتے ہیں، تو اس سے پھر جب وہ 1 روپیہ آپ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو اس سے پھر 7 جو ہیں وہ بالیں، اور پھر ہر بال میں 100 دانے، اور یہ 700 تک جو اجر ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ پڑھتے ہیں مثال کو، کماسلی جیسے مثال، حباتن دانے کی، انبتت اگیں، سبع 7 سنابلہ بالیں، فی میں کلی ہر، سنبلاتن ہر بال میں، میاتو 100، پھر جو ہر بال ہے اس میں 100 حباتن دانے، ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو وہ 7 کو ملٹیپلائی کریں 100 کے ساتھ، وہ 700 ہوگی۔ آپ نے 1 روپیہ دیا تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے آپ 700 کے قریب اس کا جو ریوارڈ ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے جنت کی نعمتوں کی صورت میں آپ دیکھیں گے۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، واللہ اور اللہ، یضاعف اضافہ کر دیتا ہے، ریز کر دیتا ہے، ایڈیشن کر دیتا ہے، لی فار من جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، جس کے لیے پھر وہ چاہے گا وہ 700 سے بھی زیادہ گنا لے جائے گا۔ تو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مسلمانوں کے اوپر، یا دین اسلام کی خاطر جہاد بھی کرنا پڑتا ہے، افواج کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، اسلحہ ویپن بھی بائی کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح مسلمانوں کے لیے جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، صدقہ زکوٰۃ صدقات کی صورت میں، تو جو بھی ہم مال خرچ کرتے ہیں، اور اس میں دیکھنے کہ اللہ تعالیٰ کتنا اس میں اضافہ کریں گے۔ واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، کیپیسٹی والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے کہ وہ آپ کے مال کو بڑھائے گا، اس کے مال میں اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جو آپ مال خرچ کریں گے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، 10 روپے ہو، 20 روپے ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ اب یہ آیت میں اسے ریوائز کر دیتا ہوں، اگر پھر آپ میں سے آپشن ہے، یہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھنا چاہتا تو کوئی ضروری نہیں، صرف آپ سن ہی لیں۔ میں اسے ریوائز کرتا ہوں، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہو تو پھر وہ ہینڈ ریز کر دے گا بس۔ مثل مثال، اللہ زینہ ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں،
اموالہم مال ہم اپنے، فی میں سبیل راستے اللہ اللہ کے، کا مثالی جیسے مثال، حبتن ایک دانہ، انبتت اگیں، سبع سات، سنابلہ بالیں، فی میں کلی ہر، سنبلاتن بال میں یا خوشے میں، میاتو 100، 100 حبتن دانے، واللہ اور اللہ، یضاعف اضافہ کر دیتا ہے، لی اس سے بھی زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، لی کے لیے، من جس کے، یشاء وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم علم والا ہے۔ چلے یہ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ علی رضا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نو سر، میں پڑھوں؟ ہاں شاباش، پڑھو گے تو بڑی اچھی بات ہے۔ یس سر۔ سر یہ اللہ زینہ سے، نہیں نہیں نہیں، ماسالو سے، ماسالو سے اس پہ اللہ اللہ زین، ماسالو، یہ یس سر، 261 ورڈز۔ مثل اللہ زینہ، یس سر، مثل اللہ زینہ ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف۔ ساتھ ساتھ پڑھیں بھی نا، ٹرانسلیشن کریں گے کہ نہیں؟ چلیں علی رضا کے میرے خیال مائک میں کوئی پرابلم ہے، نیکسٹ ورڈز پڑھتے ہیں ہم۔ اللہ زینہ وہ جو، اللہ زینہ آپ کو پتہ ہے اس میں موصولہ ہے اور مور دین ٹو جمع کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اللہ زینہ لنک کر رہا ہے اس آیت کو یہ بھی اگلی کے ساتھ، اللہ زینہ وہ جو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم مال اپنے، فی میں سبیل اللہ راستے اللہ کے، ثم پھر، لا نہیں، یتبعون وہ پیروی کرتے، وہ پیچھا کرتے، وہ فالو کرتے، جس طرح ہم اتباع کرتے ہیں نا اللہ کے احکامات کو، قرآن پاک کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروی کرنا ہوتا ہے، پیچھا کرنا ہے۔ جس طرح گائے کا جو بچہ ہوتا ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب کسی کو صدقہ یا خیرات دے لیتے ہیں تو پھر ساری عمر اس کو جتاتے رہتے ہیں، اور اگر وہ ان کا حکم نہ مانے تو پھر انہیں منہ سے ایسے کلمات برے بولتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو مال خرچ کرتے ہیں اور نہیں پیچھا کرتے، ثم پھر، لا نہیں، یتبعونا وہ پیچھا کرتے، پیروی کرتے، ما جو، انفقو انہوں نے خرچ کیا، منن کسی احسان کا، منن کسی احسان کا، کوئی احسان نہیں جتلاتے، ولا اور نہ، ازا کوئی تکلیف، یعنی منہ سے کوئی ایسی کلمہ ادا کرتے ہیں جس کو کوئی پیسے دیے ہوں، زندگی میں کسی بار احسان کیا ہو تو اس کو تکلیف ہو جائے۔ یہ دونوں ورڈ، احسان جتلانا تو وہ تکلیف کے مترادف ہے، اور تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بار بار اپنی وہی جو ایک نیکی کر لی اور پھر اس کو جتلانا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی جو آپ نے کی ہے اس کو اصلاً سمجھے، وہ تو آپ نے کی ہے اللہ کے لیے۔ کسی کو 10-20 روپے دیے ہیں تو وہ تو ریوارڈ لینا ہے آپ نے اللہ سے، اور اگر اب آپ اس بندے کے پیچھے پڑ گئے تو وہ تو اپنا ریوارڈ آپ خود لینا شروع ہو گئے، تو پھر کل کو اللہ سے کیا ریوارڈ لو گے؟ تو ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو پیسے دیتے ہیں پھر نہ کوئی احسان جتلاتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں، لہم ان کے لیے، اجرہم ریوارڈ ان کے، اجر ان کے، انعام ان کا، اندہ پاس، ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم اوپر ان کے،
اچھا یہ میں نے میرا لنک ایک سینڈ کرنا تھا ایک گروپ میں، اور میں 1 منٹ بچے ایک لنک سینڈ کر لوں. میں نا ایک گروپ میں لنک سینڈ کرنا بھول گیا تھا تو ان کی کال آ رہی تھی. چلیں اچھا جی یہ ہم ادھر سے کنٹینیو کرتے ہیں. سر یہ جو لا ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ لا کا ہوں مطلب ہے ہاں، لا کا مطلب ہے کے لیے، فار، اور ہم ان کے لیے، فار دیم. جو آپ نے پڑھا ہے نا سر یہ مذکر کی صرف بات ہو رہی ہے، جمع مذکر؟ ہاں جی، اور جب مونس بھی اس میں آ جاتے ہیں، جب ہم کی ضمیر کہہ لیتے ہیں نا تو اس میں وہ مونس جی بھی آ جاتی ہے، انڈرسٹوڈ ہو جاتی ہے کہ آپ نے زیادہ کے لیے بات کرنی ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے جو ہو، ہما اور ضمیر متصل آپ نے پڑھی ہے نا، ہم. یس سر، مگر اس میں وہ مونس کے لیے ہاں تو جی وہ ہننا مونس ہوتا کے ہے نا. لیے ہننا ہوتا ہے نا، لیکن آپ ایک روٹین میں ظاہر ہے اب لاہم بھی اور لاہنہ بھی کریں گے تو پھر وہ زیادہ ہو جائے گی. تو بات کا مطلب تو یہاں سے بھی آ رہا ہے، اور جو صدقہ اور خیرات کرنا ہوتا ہے وہ اگر عورت کرے یا مرد کرے تو دونوں کو برابر ثواب ملے گا، کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، اور یہ حکم دونوں کے لیے ہی ہے. لاہم ان کے لیے، اجرہم اجر ان کا، ریوارڈ ان کا، اندہ پاس، ربہم رب ان کے پاس ہے. ولا اور نہ خوفن کوئی خوف ہوگا، الا علیہم اوپر ان کے، الا کا مطلب اوپر، ہم ان کے، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یہ جو خوف ہے نا یہ مستقبل میں اگر آپ کو ڈر ہو کسی خطرے کا تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے. اور یہ جو حزن ہے یہ ورڈ حزن سے ہے، غم سے، کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو انہیں اس بات پر بڑا دکھ تھا، غم تھا. تو جب جنت میں ہم چلے جائیں گے تو نہ ہی کوئی مستقبل کا کوئی خوف رہ جائے گا، اور نہ ہی کسی پاسٹ کے کسی انسیڈنٹ کا جو بھول چوک خطا ہوئی اس کا کوئی ہمیں کوئی سزا تو اس کا کوئی حزن وغیرہ کوئی ہم غمگین نہیں ہوں گے. اس کو میں روایت کر رہا ہوں. اللہ زینہ وہ جو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم مال اپنے، فی میں سبیل اللہ راستے اللہ کے، ثم پھر، لا نہیں، یتبعون وہ فالو کرتے، وہ پیچھا کرتے، وہ پیروی کرتے، ما جو انفقو انہوں نے خرچ کیا، منن کوئی احسان کسی احسان، ولا اور نہ ازا کوئی تکلیف، نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں. لاہم کے لیے ان کے، اجرہم اجر ان کے، اندہ پاس، ربہم رب ان کے، ولا اور نہ خوفن کوئی خوف ہوگا کوئی ڈر ہوگا، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. تو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر دیتے ہیں لوگوں کو اور پھر کوئی احسان نہیں جتلاتے، کوئی تکلیف نہیں دیتے. تو ایسے لوگوں کا جو دیا ہوا ہے وہ اللہ کے ہاں یقیناً قبول ہونے والا ہے، اور وہ پھر انہیں مستقبل کے جو خطرات ہیں پریشانیاں ہیں ان سے بچا لے گا. جی اسے کوئی روایت کرنا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا نہیں، یتبعون پیروی کرتے، ما اس جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، مننا صرف مننا کا کیا کوئی ہے؟ احسان کوئی احسان، کوئی احسان، ولا اور نہ ازن کوئی تکلیف، لہم ان کے لیے، اجرہم اجر ہے، اندہ پاس، ربہم ان کے رب کے پاس، وا اور لا نہیں، خوف ان کوئی خوف ہوگا، علیہم ان کو، وا اور لا نہیں ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے. جزاک اللہ. اچھا جی نیکسٹ ورس پڑھتے ہیں ہم اب. قول بات، معروف اچھی،
یعنی کہ کوئی نرم بات، نرم کلمہ، جس طرح آپ کسی کو اچھی بات ہی کہہ دیں تو اس پہ اوپر اثر ہوتا ہے اچھا، اور یہی اگر کلمہ آپ بہت ہی برا کر دیں، کوئی سخت بات کہیں، تو انسانی طبیعت ہوتی ہے کہ اس کو بھی محسوس کرتی ہے۔ اور سب سے بری جو بات ہوتی ہے وہ گالی ہوتی ہے، اور وہ بد اخلاق بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گالیاں بھی دیتا ہے۔ تو سب سے اچھی بات کسی کے لیے تعریف کرنا یا کسی کے لیے دعائے خیر کرنا، تو یہ اچھی باتوں میں شمار ہو جاتی۔ قول بات، معروف اچھی، و مغفرات اور درگزر، خیر بہتر ہے، من سے صدقات صدقے سے، خیرات سے، یتبعوہا پیچھا کیا جائے اس کا، اذا تکلیف کے ساتھ، کسی تکلیف۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو پیسے نہیں دینے، کسی کے لیے کو آپ نے مال نہیں دینا، تو اس کے لیے کوئی اچھی بات ہی کہہ دیں، یا اس کا بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ جو مانگنے والا سائل ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی تھوڑا سا ریوڈ ہو جاتا ہے، تو وہ اما السائلہ فلا تنہر، بس جو مانگنے والا ہے تو اس کو آپ نے جھڑکنا نہیں، اس طرح کی بات نہیں کرنی۔ تو یہ اس صدقے سے بہتر ہے اگر آپ پیسے نہ بھی دیں، صرف اچھی بات کر دیں اور اس کا جو بیہیویئر ہے اس پر درگزر کر لیں اور صبر کر دیں، تو یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کا بعد آپ اس کو اذیت دیں، یعنی اس کو پیسے بھی دے دیں اور اس کو ساتھ دو چار باتیں بھی سنا دیں، یا پیسے دے کر پھر احسان جتلانا شروع کر دیں۔ تو یہ ایسے صدقے سے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا مال آپ اپنے پاس ہی رکھیں، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ کوئی اچھی بات کہہ دیتے، کوئی اچھا کلمہ کہہ دیتے یا درگزر کر لیتے، تو وہ بھی صدقے سے بہتر ہے۔ اللہ کے ہاں ایسی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں کہ احسان جتلایا جائے یا کسی کو اس کے بعد تکلیف دی جائے اس صدقے کی بنیاد پر۔ واللہ اور اللہ غنی بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، آل سفیشینٹ ہے، حلیم بردباد ہے۔ تو غنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی عطا کرتا ہے لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کا نہیں، مطلب جو بہیو ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے بے پرواہ، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اور حلیم ہے کہ جس طرح ہم کرتے ہیں، جو ہم دکھاوے کا مال دیتے ہیں یا لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر لوگوں کو احسان جتلاتے ہیں، تکلیفیں بھی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کے اوپر پکڑ نہیں کرتا، اور اللہ بردباد ہے، نرم ہے، فور بیئرنگ ہے۔ اللہ ہمارے جو گناہوں پر درگزر کرنے والا ہے اس پر فوری غصہ میں آ کر تو فوری ہماری پکڑ نہیں کرتا۔ میں روایت کر رہا ہوں، قول بات، معروف اچھی، و مغفرات اور درگزر، خیر بہتر ہے، من سے صدقات صدقے سے، اس خیرات سے، یتبعوہا پیچھا کیا جائے اس کے، اذن کسی تکلیف کا، جس کے بعد کسی کو تکلیف دی جائے۔ واللہ اور اللہ غنی بے نیاز ہے، حلیم بردباد ہے۔ جی پڑھے گا کوئی؟ یس سر، میں پڑھوں سر؟ جی علی رضا پڑھیں شاباش۔ یس سر۔ سر قولن ہے بات، معروف اچھی، و مغفرات اور درگزر، خیر من بہتر سے، صدقاتی صدقے سے، یتبعہم پیچھا کیا جائے، عذاب تکلیف کا، مطلب تکلیف کے، واللہ اور اللہ غنی بے پرواہ ہے، حلیم گردباد ہے۔ شاباش، جزاک اللہ، بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے علی رضا۔ یا اے ایوہا اے، یا ایوہا اے اللہ زینہ وہ جو امنو ایمان لائے ہو، لا نہ تبتلو ویسٹ کرو، ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقات، اپنی خیراتیں، بالمنی، دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو ریوائز کر رہے ہیں کہ یہ چیز اللہ کو کتنی ناپسندیدہ ہے۔ بالمنی ساتھ احسان کے، والاذا یا تکلیف کے، ساتھ احسان کے، والاذا اور تکلیف کے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آپ احسان اور یہ کریں گے تو آپ اس سے یہی ہے کہ آپ اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں، ویسٹ کر رہے ہیں، مال بھی دیتے ہیں اور کل کو قیامت والے دن اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اگزامپل کے ساتھ اب سمجھا رہے ہیں،
کا جیسے، کا مانند جیسے، ایز اللہ زی وہ شخص جو، ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، مالہ مال اپنا، ریا الناسی، ریا کہتے ہیں دکھاوے کے لیے، وینٹی کے لیے، ناسی لوگوں کے، ولا اور نہیں، یومنو وہ ایمان لاتا، باللہ ساتھ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز قیامت پر، یوم الآخر قیامت کے دن پر، فمثلہ پس سو مثال ہو اس کی، اس شخص کی جو لوگوں کے دکھاوے لیے مال خرچ کرتا ہے، کا جیسے، مثال صفوان چکنا پتھر، صاف پتھر، علیہ علا اوپر ہی، اوپر اس کے، اس چکنے پتھر کے، تراب مٹی، تراب کہتے ہیں مٹی کے، کہ اس پتھر کے اوپر کوئی مٹی پڑی ہوئی، پس اصابہ پہنچے اسے، وابل تیز بارش، کہ کوئی چکنا پتھر ہو اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہو اور تیز بارش اس کے اوپر پہنچے، فترکاہ پس چھوڑ دے اسے، سلدن بالکل صاف۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پہاڑی علاقوں میں جو پتھروں کے اوپر مٹی آ جاتی ہے، مٹی کی تہ آ جاتی ہے، تو کسان سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مٹی ہے، تو وہ اس میں وہ اپنا اس کو اگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر اس سے کوئی فصل اگ بھی پڑے تو جب تیز بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں کے اوپر سے پانی گرتا ہے تو اس کو بالکل ریموو کر دیتی ہے، وہ فصل ہی اکھاڑ دیتی ہے، یعنی وہ اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی، اس کی بنیادیں وہ اوپرلی سطح تک ہی رہ جاتی ہے، وہ اس کے اندر پتھر کے اندر تو اس کی جو جڑیں وغیرہ ہے وہ صلاحیت نہیں کرتی۔ تو جب تیز بارش پڑتی ہے تو وہ پھر سلدن صاف، سلدن کہتے ہیں صاف پتھر کو، تو وہ اس پتھر کو جو مٹی پڑی ہوتی ہے وہ اس سے دھل جاتی ہے اور وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور اس کی جو فصل وغیرہ وہ بھی ساتھ پانی کے بہہ جاتی ہے۔ لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے، اللہ اوپر، شیئن چیز کے، مما یہ دو لفظ ہیں، من اور ما جوڑے ہوئے ہیں، من سے، ما جو، کسبو انہوں نے کمایا، یعنی کہ جو وہ اب پھر جو انہوں نے کمائی کی، یعنی کہ جو انہوں نے خرچ کیا، لیکن خرچ کر دیا صرف انٹینشن یہ تھی کہ لوگوں کو دکھانا تھا، مال آپ علانیہ بھی خرچ کر سکتے ہیں اور چھپا ہوا، اور بائیں ہاتھ سے دیں، دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں تک کو خبر نہ ہو، یہاں تک کیا ہے علانیہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگ دوسرے بھی اسے رہنمائی لیں اور میری طرح اس نیکی کے کام میں شریک ہوں، نیت یہ ہو۔ اگر نیت یہ ہو کہ دوسرے لوگ دیکھیں اور کہیں کہ حاجی صاحب تو بڑی سخاوت کرتے ہیں، بڑا یہ، تو پھر تو آپ نے لوگوں سے ہی اجر لے لیا، پھر اللہ کے ہاں تو وہ چیز آپ کی قابل قبول نہ آئی، تو یس پھر سر، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز وہ نہیں آئے گی۔ واللہ اور اللہ، لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، قوم کو، کافرین انکار کرنے والوں کی، کفر کرنے والوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے پھر بھی ایسے کام کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے پاس ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ میں اسے ریوائز کرتا ہوں، یہ تھوڑی سی آیت لمبی ہے۔ یا ایوہا اے اللہ زینہ وہ جو، امنو ایمان لائے ہو، لا نہ تبتلو ضائع کرو، صدقاتکم اپنی خیراتیں، اپنے صدقات، بالمنی احسان جتلا کر، ساتھ احسان کے، والاذا اور تکلیف کے ساتھ، یا احسان جتلائیں یا اس بندے کو تکلیف دیں جس کے اوپر آپ نے کوئی خرچ کیا ہوا ہے۔ آگے مثال سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، کالذی جیسے وہ شخص، ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، مالہ مال اپنا، ریا الناسی دکھاوے کے لیے لوگوں کے، ولا اور نہیں، یومنو وہ ایمان لاتا، باللہ ساتھ اللہ پر، والیوم الآخر اور دن آخرت کے، فمثلہ پس مثال اس کی، کمثلی جیسے مثال، صفوان چکنے صاف پتھر کی، علیہ اوپر اس کے، تراب مٹی ہو، فاصابہ پس اس کو پہنچے، وابل تیز بارش،
فترکہ پس چھوڑ دے اسے سلدن صاف، بالکل صاف، وہ مٹی وغیرہ بھی اسے ریموو کر دے. لا نہیں، یقدرون وہ قدرت رکھتے، اللہ اوپر، شیئن کسی چیز کی، مما سے جو کسب انہوں نے کمایا، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا پھر روز قیامت والے دن. واللہ اور اللہ، لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا، قوم کافرین کافروں کی. یہ اسے کوئی ریوائز کرنا چاہتا ہے کہ نیکسٹ ورس پڑھیں؟ کوشش کروں. ہاں جی بالکل کوشش ہی کرنی ہے، ہم سیکھ رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھیں، تو سیکھنے میں غلطی خطا ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا ضائع نہ کرو صدقاتکم اپنے صدقے کو، بالمن احسان جتلا کر، احسان کے ساتھ، والاذی اور تکلیف دے کر، کالذی جیسے وہ جو ینفقو مال خرچ کرتے ہیں، ینفقو مالہ مال خرچ کرتے ہیں، ریا دکھاوے کے لیے، الناسی لوگوں کو، والا اور نہیں، والا یومنو اور نہیں ایمان لائے، باللہ اللہ پہ، والیوم الآخری اور آخرت پہ، فماسالوہ کماسالی مثال اس کی جیسے کہ چکنا پتھر، چکنی مٹی، ہاں جی جیسا کہ مثال چکنے پتھر کی، چکنے پتھر کی مٹی، علیہ ترابن چکنے پتھر کی مٹی، فسابہ تیز بارش، پس پہنچے، وابل فاصابہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، پس پڑے اس پر یا پہنچے اس کو، وابل تیز بارش، تیز بارش، فتارا صاف پتھر پر، فتارا کاہو سلدن تیز پتھر پر بارش پڑے. ہاں یہی جی. ہے. فتارکا لا یہ تارکا کا مطلب ہے چھوڑ دینا، لیو کر دینا، پس چھوڑ دے اسے کس کو، اس پتھر کو، سلدن بالکل صاف، یعنی کہ اس کے اوپر سے یہ جو مٹی پڑی ہوئی ہے نا وہ بھی ریموو کر دے. وہ جو خیرات کرتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے اوپر پتھر کے اوپر اس نے مٹی اور پھر اس کا کوئی پودے وغیرہ اگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اوپر مثال دی تھی نا پودوں کی کہ آپ ایک دانہ ہی بوتے ہیں تو اس سے 700 دانے نکلتے ہیں، تو اتنا ہوگا. تو اب یہ جو ہے یہ صرف مٹی کی صورت میں ہے، یہ زمین کے اندر نہیں، نہ اسے 700 دانے بنیں گے، بلکہ پھر وہ چٹیل صاف پتھر ہی رہ جائے گا. شاباش ظہیر، ویری گڈ، جزاک اللہ. لا ہاں پڑھیں لا لا. نہیں یقدرون، لا نہیں یقدرون قدرت، علی شیء پر، مما کسبوا انہوں نے جو کمایا، واللہ اور اللہ، لا یہدی القوم الکافرین قدرت رکھتا ہے کافروں کی قوم پر. ہاں جی. اور اللہ نہیں لا نہیں یہدی وہ ہدایت دیتا، نہیں قدرت. ہاں قوم الکافرین کافروں کی، اللہ جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، ایسے لوگوں پر پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا. اچھا آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اگزامپل کی صورت میں سمجھایا ہے کہ ایسے لوگ، اس کے ریورس ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کی کیا مثال ہے. یہ ہماری الحمدللہ لاسٹ ورس ہے. وَمَثَلُ اور مثال، الَّذِينَ وہ جو، يُنفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم مال اپنے، ہم ابتغاء کا مطلب ہے سیکھ کرنا، تلاش کرنا، چاہنا، مرضاتی پلیئر خوشی، رضا خوشنودی اللہ کی، و تثبیتاً اور سرٹینٹی اور یقین، ثبات یقین، من سے انفسہم جانو اپنی میں، کہ ایسے لوگ جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار یہ میں فلاں غریب کو دوں گا، یا مسلمانوں کی فوج کو دوں گا، یا اصلاح کے لیے مسلمانوں کے کام آؤں گا، تو اس سے میں اللہ کی خوشنودی حاصل کروں گا، اللہ کا قرب حاصل کروں گا. اور پھر تثبیتاً اسے پھر یہ مکمل یقین ہو جاتا ہے
جس طرح روزے ہیں نا کہ جو ایمان اور یقین کے ساتھ روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی جزا دیتا ہے، تو مکمل اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ کل کو جو میں خرچ کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ مجھے ریٹرن کرے گا انشاءاللہ 700 کی صورت میں یا 700 سے بھی زیادہ. جو چیز آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں حدیث کے مطابق اس کا بھی 10 گنا، جو اپنے بیوی بچوں پر تو اس کا بھی 10 گنا ریوارڈ آپ کو ملتا ہے. تو جو لوگوں پر خرچ کرتے ہیں تو وہ 700 گنا تک اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. کمثلی جیسے مثال، اب اس کی بھی مثال دی جا رہی ہے کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. جنتن باغ، بھی ربواتن بلند زمین کے اوپر. ربوا کہتے ہیں بلند، مرزائیوں نے قادیانیوں نے ربوا پاکستان میں شہر بھی بنایا ہوا ہے اپنا، تو اس کا نام ربوا رکھا ہوا ہے. جنتن باغ بھی ربواتن بلند زمین پر، اصابہ پہنچے اسے یا پڑے اس پر وابلن تیز بارش، وابلن کہتے ہیں رین، تیز بارش کو. فآتت پس وہ اگا دے یا لے آئے، اوکو لہا پھل اپنا، زے فینی دو گنا. تو وہ اگر اس پر تیز بارش پڑے، جو ایسا باغ جو بلندی پر ہو اور وہ پہلے ہی بلندی پر ہوتا ہے زمین سے، اور اگر اس پر تیز بارش پڑے تو اس کا جو پیداوار ہوتی ہے، جو اس کی فصل ہوتی ہے، وہ 2 گنا ہو جاتی ہے. فائن پس اگر لم نہ یصبھا پڑے اس کے اوپر، یعنی ہوا کی ضمیر ہے جنت، اس گارڈن کی طرف، اس باغ کے اوپر اگر نہ پڑے وابل تیز بارش. ایسا بھی ہوتا ہے کہ موسم کی وجہ سے تیز بارش کبھی کبھار نہیں بھی پڑتی. فتل پس فوار جو ہے ڈریزلنگ ہے، جو ہلکی پھلکی فوار سی ہوتی ہے، وہ ہی پڑ جائے اس پر، تو وہ ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے اور اس کی جو فصل ہے وہ اس کو اگا کر لے آتی ہے. اس کے برعکس جو اوپر مثال دی تھی کہ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ان کے وہ سارا کچھ ضائع ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر ہی ہمیں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ ریوارڈ تو ہم نے اللہ سے لینا ہے. تو پھر ہلکی سی فوار بھی پڑے تو ایسی جو زمین ہے اسے فصلیں آ جاتی ہیں. اور بلند باغ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جو باغ نیچے ہوتے ہیں تو کبھی سیلاب آئی یا دور کی چیزیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں. جو باغ بلندی پر ہوتا ہے اگر اس پر سیلاب وغیرہ کا اثر جو ہے وہ کم ہوتا ہے، وہ سیو ہوتا ہے، وہ محفوظ ہوتا ہے. اور جو اللہ کے سہارے کو پکڑ لے تو سب سے مضبوط سہارا اسے عروۃ الوثقیٰ کہا گیا ہے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر، کہ وہ سب سے جو مضبوط سہارا ہے وہ اللہ کا ہی ہے. واللہ اور اللہ بما ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. جو بھی آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس کو دیکھنے والا ہے. میں اسے ریوائز کرتا ہوں. وَمَثَلُ اور مثال الذین ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے، ہم ابتغاء چاہنے کے لیے، مرضاتی رضا خوشنودی اللہ کی، و تثبیتاً اور ثبات یا یقین سرٹینٹی، من سے انفسہم جانو ان کی سے، کا مثالی جیسے کا ایز مثالی مثال جنتن باغ بھی ربواتن بلند زمین پر، اصابہ پہنچے اس پر یا پڑے اس پر وابل تیز بارش، فآتت پس نکالے وہ یا گائے وہ یا آ جائے اس پر، اکلہا پھل اس کا، زے فینا 2 گنا، پس وہ لے آئے 2 گنا پھل. فَإِن پس اگر لم نہیں یصبھا پڑے اس پر یا پہنچے اس پر وابل تیز بارش، فتل پس فوار جو فوار ہے وہی اس کے لیے کافی ہے. واللہ اور اللہ بما ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. جی بچے اس سے کوئی روایت کرنا چاہتا ہے؟ سر میں کروں؟ میں کروں؟ ہاں جی، مزمل کرے اور اس کے بعد علی رضا کو بھی موقع دے دیں. اوکے سر. اوکے سر. وَمَثَلُ مثال الذین وہ جو ينفقون مال اموالہم تواؤ یعنی کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا کے لیے، وتثبیحۃ من انفسہم
اور اب شریف کا کیا تھا؟ یقین تسبیحتاً یقین ہاں من تثبیتاً انفسہم، یعنی یقین، انہیں یقین ہوتا ہے، شور ہوتا ہے کہ جو ہم مال خرچ کر رہے ہیں کل کو اللہ تعالیٰ اسے بڑھائے گا 700 گنا اور زیادہ اضافہ کرے گا اور ہمیں ریٹرن کرے گا. من سے انفسہم جانو ان کی سے. من سے انفسہم جانا ان کی سے، کمثل مثال جناتن باغ، جناتن باغ برواتن اسباہا، اور ریتلی زمین، ہاں جی، باغ ابوا بھی رب ہوا کہتے ہیں، بلند زمین، اونچی زمین پر. بلند زمین، اونچی زمین، اصابہ وابلتن پڑے اس پر یا پہنچے اس کو، پڑے اس پر، تیز بارش. وابل تیز بارش، فآتت اکلہا ضعفین، ہاں لایا جائے، یصیبہا اگر وہ زور کا می یا بارش پڑے، یصیبہا وابلتن فتالن فآتت پس وہ دے یا اگائے، اکولہا ضعفین پھل اس کا، ضعفین 2 گنا. 2 گنا، فَإِن لم اگر زور کی فَإِن لم فَإِن پس وہ لم پس اگر نہ، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، ان کا اف اگر، لم نہ، پس اگر زور کی بارش یہ نہ پڑے، می نہ پہنچے، وابلتن فتالن تو اسے کافی ہے، واللہ تو اللہ فواری، جیسے ایک تو بارش پڑتی ہے نا، فواری، جی سر، ایک بعض کا چھوٹے چھوٹے قطرے فوار سی پڑتی ہے، تو وہ فواری اسے کافی ہے. واللہ بما تعملون بصیرہ، اور اللہ تمہارے کام کو یعنی کہ دیکھ رہا ہے، شاباش، جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. اسے دیکھ رہا ہے. شاباش. علی رضا آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ پڑھ لیں پھر. یس سر. ومثلو اور مثال اللہ زینا وہ جو ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم مال اپنے، ابتغاء چاہتا ہے، مرضاتی خوشی، مرضاتی خوشی، اللہ و تسنیاتی اور یقینی، مطلب اللہ کی خوشی و تسنینی اور یقینی، من سے انفسہم جانو اپنے میں، کماسلی جیسے مثال، جناتی باغ، بدبوتی بلند زمین کے اوپر، بلند زمین کے اوپر. شاباش، بلندی پر. اصحابہم پہنچے اس پر، باللہ تیز بارش، فاتت کے اگائے جائیں یا اگ جائے، ضعیفین 2 گنا، فانی پس اگر لم نہیں، یوسیب ہا کے پڑے اس پر، وبیلو فتح ہلکی پھلکی بارش، واللہ ہاں نہ، اللہ اگر نہ پڑے اس پر، وابل، یہاں تک ہم کر دیں گے اگر اس پر تیز بارش نہ بھی پڑے، فتل پس فواری کافی ہے اس کو. یس سر، فوار ہی کافی ہے. واللہ اور اللہ، بما کے ساتھ، مطلب ساتھ، بما ساتھ، تعملون تم عمل کرتے، بصیرن دیکھنے والا. شاباش، جزاک اللہ. اچھا بچے، یہ قرآن پاک بہترین کتاب ہے، اور لیس دین 1 منٹ رہ گیا، میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا. تو اللہ یہ کوشش کیا کرے کہ اپنا ٹائم نکالا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ ٹائم ضائع نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو کئی گنا، جس طرح یہ صدقہ خیرات کی نیکیاں، اس طرح جو بھی اللہ کی راہ میں آپ ٹائم لگاتے ہیں، تو اللہ آپ کے وقت میں دنیا میں بھی برکت اور آپ کی زندگی میں اور برکت لے کر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے. رب